السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی کی ایک بہت ہی بہترین کتاب عجائب القرآن سے ایک موضوع تلاوت کی اہمیت اور اس کے آداب پہ کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ عجائب القرآن صفحہ نمبر 227 پہ ایک موضوع ہے تلاوت کی اہمیت و آداب۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک بیان کیا گیا ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال وحرام ومحکم ومتشابہ وامثال فاحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن 5 طریقوں پر نازل ہوا، حلال و حرام و محکم و متشابہ اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثلوں سے کیا مراد ہے؟ گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے، جلد اول صفحہ نمبر 3۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی کہ قرآن عظیم کے مذکورہ بالا 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی مثلاً کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت مقبول ہو گئی تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس نے قرآن کے 3 حرفوں کو پڑھا ہے۔ یعنی اسی طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے ہم جتنے حروف پڑھیں گے 10 نیکی کے حساب سے اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں تلاوت کے چند آداب۔ نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خضوع و خشوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز کرے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور 2 عبادتوں میں ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کنز الاعمال کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یعنی زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3، 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے، تاکہ معانی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ 3 دن میں نہ پڑھے کہ جلدی جلدی آپ پڑھیں اور پھر اس کے معانی اور مطالب کو اپنا سمجھ سکیں، بلکہ کم از کم 7 دن یا 40 دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں اور اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد ربانی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی خوب ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً تو اس سے قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیاً قرآن کریم کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معانی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ اس چوتھے نمبر پہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اس طرح پڑھنے سے قرآن کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے عجائب و غرائب کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں
جب آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ بوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھے اور وعد و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کرے۔ یہ مین جملہ ہے، غور کرے کہ ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو فرما رہا ہے گویا کہ مجھ سے فرما رہا ہے، اور امر و نہی اور قصص و حکایت میں اپنے آپ کو مرجع خطاب کرے اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ نمبر 6 پہ فرماتے ہیں کہ دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے ان جیسی کسی بھی باعث خوف کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور خوف الہی سے رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ نمبر 6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی نعمتوں کا ذکر آئے، اچھی چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لینی چاہیے، اور اگر کسی خوف زدہ چیز کا ذکر آئے، عذابوں کا ذکر آئے تو اللہ کے خوف سے روئے اور گڑ گڑا کر کے دعا کرے۔ نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ یعنی تلاوت کس وقت کرنی چاہیے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت تلاوت کرے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ، پھر پنج شنبہ، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ وقت جو ہوتا ہے صبح کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے وقت میں ہم تلاوت کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد موسیقی یعنی جو گانے کے طور طریقے ہیں، گانے کا جو طرز ہے اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے دیکھتے کہ وہ جھک کر اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ نمبر 10 میں فرماتے ہیں جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خدا تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہے، اور جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور جمائے گویا رب کریم مجھ سے ہی خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے، ہر کس و ناکس کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 11 پہ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی تحریر فرماتے ہیں کہ جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہے اور ان کے تلاوت نہ سننے کا گمان ہو تو ان صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے ہی مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہو،
اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے۔ یہ غفلت برکات دارین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ تو یہ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی کتاب عجائب القرآن میں ایک بیان تلاوت کی اہمیت و آداب کے چند صفحات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے نئے مضامین کے ساتھ، نئے مسائل کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔